کرے کوئی بت کی جو پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا الہ کا تو کافر، کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، کھلی ہوئی ہیں راہیں، پرستش کریں پوجا کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل ان کے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی زدنی علما۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ 5 آیات مبارکہ ہیں سورۃ المائدہ کی، اور یہ سورہ مائدہ کا اختتام ہوا۔ 120 آیات اس کی ہیں اور آج یہ پوری کمپلیٹ ہو گئی۔ 7واں سپارہ ہے، ترجمہ احمد رضا کا ہے۔ اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے، یہ کہاں پر بات ہو رہی ہے؟ اللہ کی عدالت میں اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں عیسیٰ علیہ السلام کو طلب فرمائیں گے اور فرمائیں گے کہ اے مریم کے بیٹے، بار بار یہ بات اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کروائی ہے اپنے بندوں کو کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں، بی بی مریم صدیقہ کے بیٹے ہیں۔ جو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف یہ الزام نسبت کی ہے، یہ ان کی بات بالکل جھوٹ ہے۔ کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرمائیں گے کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو و امیہ، میری والدہ کو 2 خدا بنا لو؟ و امیہ الہین، الہین کیا ہے؟ تثنیہ کا صیغہ ہے، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے غیر کو، اللہ کے علاوہ۔ اب جو لوگ، دیکھیے ابھی ترجمہ ہی ہے، اس کے درمیان میں بات کر رہی ہوں، من دون اللہ سے اولیاء اللہ کو نکال دیتے ہیں، تو اللہ نے تو نبیوں کو بھی من دون اللہ سے نہیں نکالا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ من دون اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کی بات ہو رہی ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے من دون اللہ فرمایا۔ تو اب جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی الگ کیٹیگری ہے، من دون اللہ کی الگ کیٹیگری ہے، اور اولیاء اللہ کو من دون اللہ میں شمار ہی نہیں کرتے، ذرا وہ اپنی خبر لیں اور اپنے گھر کی خبر لیں۔ عرض کرے گا کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ کیا جواب دیں گے؟ سنیے، کیا خوبصورت جواب ہے، کیا عاجزانہ جواب ہے، کیا پاکیزہ اور حکیمانہ جواب ہے۔ سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے پاکی ہے آپ کو، آپ تو سبحان ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی طرف یہ نسبت کر دوں جو مجھے معلوم ہے کہ آپ تو سبحان ہیں، سبحانک، آپ کے لیے تو پاکی ہے، مجھے روا نہیں، بریکٹ میں ہے جائز نہیں، ٹھیک ہے، میرے لیے جائز نہیں ہے یہ بات کہنا کہ میں ایسی بات کہوں جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں ترجمے میں احمد رضا، پاکی ہے تجھے، مجھے روا یعنی جائز نہیں کہ وہ بات کہوں جو مجھے نہیں پہنچتی، ما لیس لی بحق، جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ اگر میں نے ایسا کہا ہو تو ضرور تجھے معلوم ہوگا، یعنی ضرور اگر میں نے ایسی بات کہی ہے تو اللہ تو علیم و خبیر ہے، علام الغیوب ہے، آپ کو تو معلوم ہوگا اگر ایسا کچھ میں نے ان سے کہا ہو
کہ اللہ کے علاوہ میری بھی کوئی اللہ کے دربار میں رسائی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا. تو اگر میں نے ایسا کہا ہو تو ضرور تجھے معلوم ہوگا، تو جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے. تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں عالم و معافی نفسک، دونوں جگہ نفس کی بات ہے. یہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نفس کا انکار کر دیا، علم یہاں لے آئے. ٹھیک ہے. بہرحال چلے ہم آگے چلتے ہیں. انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی ہے سب غیبوں کا خوب جاننے والا. آپ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت فرما رہے ہیں کہ آپ علام الغیوب ہیں. میں نے تو ان سے نہ کہا مگر وہی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کو پوجو جو میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب، اور میں ان پر مطلع تھا شہیدم مادم، تو جب تک میں ان میں رہا. یہ مادامہ جو لوگ عربی گرامر جانتے ہیں یہ جب تک کا معنی دیتا ہے. تو ما دم تو فرمایا، دم تو جب تک میں ان میں رہا، یعنی جب تک میں زمین پر ان کے درمیان تھا، جب تک مجھے خبر تھی، میں گواہ تھا ان پر کہ وہ کیا کر رہے ہیں. پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا. یہاں توفا سے مراد وفات نہیں ہے کہ آپ نے مجھے وفات دی، بلکہ وفا کا مطلب پورا بھی ہوتا ہے، جانتے ہیں آپ. جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، جب آسمانوں میں بلند کر لیا، تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا. ٹھیک ہے. کنت انت الرقیب علیہم، پھر آپ کو ہی معلوم ہے کہ انہوں نے میرے بعد کیا کیا. اور ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہے، اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں. یہ آیت مبارکہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات، پوری رات اس آیت مبارکہ کا ٹکڑا جو ہے تلاوت کرتے رہے. آیت نمبر 118. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری رات یہی گریہ و زاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ تلاوت فرماتے رہے اور روتے رہے. ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اگر تو انہیں بخش دے، معاف کر دے، تو بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اس آیت کو تلاوت کرتے رہے اور روتے رہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا. ٹھیک ہے. ان کو ان کا سچ نفع دے گا. ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں. کس کے لیے؟ سچوں کے لیے، جنہوں نے سچی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. یہ ہے بڑی کامیابی، یہ فوز عظیم ہے. اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے، سب کی سلطنت، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی ہر چیز کی بادشاہی کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے. اس آیت مبارکہ کا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اس کا ربط، اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ پیچھے چلتے ہیں. آیت نمبر 110. کیا فرمایا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی، جب اللہ فرمائیں گے اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کرو میرا احسان اپنے اوپر اور اپنی ماں پر. یہاں کیا ہے؟ یہی بات ہے نا. تو اس کا تعلق پیچھے یہاں سے ہے 110 پر. پہلے اللہ تعالیٰ نے بطور تمہید عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے انعامات شمار کیے، اور اب اصل مقصد شروع ہو رہا ہے. یہ سوال کب ہوگا؟ یاد رکھیے، یہ سوال قیامت کے دن ہوگا، کیونکہ سیاق و سباق سے آپ خود دیکھ لیجئے کہ سوال کب ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور بہت ہی پسندیدہ نبی ہیں. یہاں پر جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں طلب فرما کر جو خطاب بیان کیا، جو یہاں بیان ہے قرآن میں، تو اس سے جو ہے کوئی یہ مقصد نہ لے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یا عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی بات کہی جا رہی، بلکہ یہ جو لوگ ان کے لیے غلط عقیدے گڑھ لیے ہیں، ان کو یہاں پر یعنی کہنا چاہیے کہ سرزنش کی جا رہی ہے، ڈانٹ ڈپٹ ان کے لیے ہو رہی ہے. بہرحال یہ بات تو آپ کو
اندازہ لگانے میں مشکل نہیں ہوگی کہ خطاب جو اللہ کا ہے وہ پرجلال ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف غلط نسبت کرنے والوں کو ڈانٹا ہے۔ ڈانٹنا مقصود انہی کو ہے کہ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور ان کی والدہ کو معبود بنا لیا، تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے، ان کو معلوم ہو جائے، وہ یہ جان لیں کہ انہوں نے جس مسیح اور ان کی ماں کو حاجت روا بنایا وہ تو خود اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں، اور امت کے شرک کی وجہ سے ان سے بھی کیا ہو رہا ہے، سوال و جواب ہو رہا ہے، ان سے بھی پوچھا جا رہا ہے، ان سے باز پرس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نصرانیوں نے مسیح علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ کو بھی معبود بنا لیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کیا بات اللہ نے بیان فرمائی کہ انتا قلتا، انتا کیا آپ نے کہا تھا، انتا کیا آپ نے کہا تھا، قلتا ان سے، ٹھیک ہے، آپ نے ان سے کہا تھا، للناسی ان لوگوں سے آپ نے کہا تھا کہ مجھے بنا لو، اتخذونی و امیہ، مجھے اور میری ماں کو الہین، دو الہ اور مزید بنا لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی ایک اللہ کو بھی مانو اور دو اور مزید، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ سوال فرما رہے ہیں۔ تصور کیجئے کیوں، کس وجہ سے یہ ان کی امت نے یہ کیا نا، اگر ان کی امت ایسے نہ کرتی تو پھر ظاہر ہے یہ سوال جواب بھی تو نہیں ہوتا۔ اب ان لوگوں کی باتوں کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا کہ جن لوگوں نے آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ایسے آپ کو مقرر بے شمار ملیں گے اور ان کی کتابیں بے شمار ملیں گی کہ جن لوگوں کے منہ سے جھاگ نکلتا ہے جب وہ تقریر کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہے وہ من دون اللہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، من دون اللہ کی کیٹیگری وہ الگ کرتے ہیں اور اولیاء اللہ کی کیٹیگری کو الگ کرتے ہیں۔ یہاں پر بات واضح ہو گئی، بالکل صاف اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ آپ کو یہ بات ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا ہر ایک کو من دون اللہ میں شامل فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں آپ دیکھیے کہ من دون اللہ، اللہ کے سوا عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، بی بی مریم بھی ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف پتھر یا لکڑی یا کسی دھات کے بنے ہوئے بت ہی من دون اللہ، نہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک اللہ کے سوا جس کو بھی آپ حاجت روا مشکل کشا سمجھ رہے ہیں سب من دون اللہ میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ جس کو آپ اگر پکاریں گے، دعا مانگیں گے، حاجت روا مشکل کشا سمجھیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ بھی مشرک شمار کیے جائیں گے۔ آج کل کے بہت سے لوگ قبر پرست، قبروں کی پوجا کرنے والے لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ انبیاء اولیاء من دون اللہ نہیں ہیں، ان سے مرادیں مانگنا اور فریاد کرنا جائز ہے۔ یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ من دون اللہ میں مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ اور تمام انبیاء و صلحاء شامل ہیں۔ ان میں سے کسی کو حاجت روا، مشکل کشا اور الہ کی خدائی اختیارات کا مالک سمجھنا صاف صاف کیا ہے، شرک اکبر ہے، جس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی ہی نہیں ہے۔ امام ابن ابو حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فلقاہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سوال کا یہ جواب بھی سکھا دیں گے۔ کون سا جواب؟ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ آپ تو پاک ہیں، میرے لیے جائز نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو توفیق عطا فرمائیں گے کہ وہ بڑے ادب سے اس سوال کا صحیح جواب دیں گے۔ روز محشر، قیامت کے دن، تمام مخلوق کے سامنے ان لوگوں کی جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا حمایتی، اپنا مددگار بنایا، ان کی یہاں پر خوب سرزنش ہو رہی ہے، ان کی ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے۔ شاعر مشرق نے انہی آیات کی روشنی میں ایک شعر کہا ہے، ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیمبر ہیں۔ ایسے امتی ہیں
کہ جو یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نبیوں کا سر بھی جھکا دیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہاں سر جھکائے ادب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دے رہے ہیں۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ امت کیا کر رہی ہے۔ امت کی وجہ سے آج یہ وقت آیا نا، امتیوں نے ایسا کیا۔ اگر امتیوں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو آج پھر ضرورت نہیں تھی نا۔ تو امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں، امتی کی وجہ سے نبی جو ہے وہ اپنی یعنی کہنا چاہیے صفائی بھی پیش کر رہے ہیں اور بیزاری کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ اظہار برات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم اس بات سے یعنی ہماری برات ہے اور توحید کا اقرار کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا جواب قابل غور ہے۔ الزام آپ پر لگ رہا ہے کہ کیا آپ نے ایسا کہا؟ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اپنی صفائی میں لب کشائی نہیں کرتے، بلکہ اپنے رب کی عظمت و پاکی کا اعلان کرتے ہیں اور اپنی صفائی اپنے سب کچھ جاننے والے مالک کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یعنی اے میرے رب، آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، زمین و آسمان کے سب چھپے ہوئے راز و اسرار آپ کو معلوم ہیں۔ میں کیا اپنی صفائی پیش کروں؟ آپ جانتے ہیں میں نے یہ الفاظ ہرگز نہیں کہے، میں نے ایسی دعوت ان کو ہرگز نہیں دی۔ میں آپ کا بندہ ہوں، ہر لمحے آپ کی کرم کی بارش مجھ پر ہوئی ہے، ہو رہی ہے۔ کیا میں ایسے یعنی احسان فراموش بن سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ کیا میں ایسی جرت کر سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ کیا میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں؟ کیا دیکھیے کیا انداز ہے، سبحان اللہ، کیا شان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے ادب اور تعظیم کے ساتھ جواب دے رہے ہیں۔ الفاظ مختصر ہیں، جواب بہت جامع ہے، مکمل ہے، کمپلیٹ ہے۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو آپ کو یقیناً معلوم ہوگا۔ اے اللہ، اگر یہ بات میں نے کہی ہے تو آپ کو معلوم ہے، کیونکہ آپ سے تو کوئی چیز بھی ظاہر ہے، زمین کی ہو، آسمان کی ہو، کہیں کی بھی ہو، چھپی ہوئی ہے ہی نہیں۔ تو میں نے یہ بات تو کہی نہیں، نہ میرے دل میں کہیں ایسا کچھ کسی کونے میں تھا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی بات کہنے کا میرا ارادہ تھا۔ تعلمو ما فی نفسی، آپ کو تو معلوم ہے جو بات میرے دل میں ہے، آپ تو اس کو جانتے ہیں، لیکن آپ کا کیا ارادہ ہے، ٹھیک ہے۔ لا اعلم، مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ کے نفس میں، آپ کے دل میں، یہاں پہ ترجمہ ہے جی میں، میرے جی کا مطلب یعنی میرے دل میں، اور اللہ کے علم میں، اللہ تعالیٰ کے نفس میں کیا ہے وہ تو مجھے نہیں معلوم۔ مولا، میں نے تو ان سے صرف وہی بات کہی جس کا آپ نے مجھے حکم فرمایا۔ میں نے تو انہیں صاف صاف اور بار بار یہی بات سمجھائی، یہی ان کو سکھایا کہ تم صرف اور صرف اپنے مالک کی، اپنے رب کی، اپنے پالنہار، میرے پالنہار، سب کے پالنہار کی عبادت کرنا۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر نگران تھا، ذمہ دار تھا جب تک ان میں رہا، یعنی جب تک میں ان میں موجود تھا تو ان کے اعمال کی مجھے خبر تھی۔ پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان پر نگران اور آپ ہی ہر چیز پر نگہبان ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیات یا اس جیسی آیات یا جیسے من دون اللہ کی آیات لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں اترتی، ہضم نہیں ہوتی، لوگوں کو اس کا ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یہ آیات نہیں اترتی۔ تو یہ ما دم تو کے بارے میں بھی وہ طرح طرح کے تعویلات کر لیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث شریف آپ کو سنا دیتے ہیں، بخاری کا نمبر بھی بتا دیتے ہیں اسی آیت کے تفسیر میں۔ حدیث نمبر 4625 پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک تم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ننگے پاؤں، برہنہ جسم یعنی بغیر کپڑوں کا جسم اور غیر مختون حالت میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے، اور بے شک روز قیامت سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا،
خبردار آگاہ رہو کہ میری امت کے کچھ آدمیوں کو لایا جائے گا تو انہیں بائیں طرف کر دیا جائے گا، میں کہوں گا کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو مجھے جواب دیا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی باتوں کو ایجاد کر لیا تھا، تو میں بھی اسی طرح کہوں گا کہ جس طرح عبد صالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا، جب تک میں ان میں رہا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا، جب آپ نے مجھے فوت کر لیا، اٹھا لیا، تو آپ ان کے نگران تھے اور آپ ہر چیز سے خبردار ہیں، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں، بخش دیں تو آپ کی مہربانی ہے، بے شک آپ غالب اور بڑی حکمت والے ہیں۔ تو مجھے جواب دیا جائے گا کہ جب سے تم نے ان کو چھوڑا ہے یہ اپنی ایڑیوں پر پیچھے ہی پلٹتے رہے۔ یہ جو جواب ہے، یہ جو بات ہے، اس کو تھوڑا سا غور کریں۔ کیا جواب ہے؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ بات فرمائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قیامت کے دن حوض کوثر پر یہ بات فرمائیں گے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ کلام کا مفہوم اس معاملے کو یعنی انبیاء علیہ السلام نے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت ہی کے سپرد کر دیا، کیونکہ وہ جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر صورت کر گزرنے والا ہے، وہ جو کرتا ہے کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا، جبکہ ساری مخلوق سے باز پرس ہو سکتی ہے، ساری مخلوق سے پوچھا جا سکتا ہے، ساری مخلوق سے سوال ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھی اپنے دربار میں بلا کر سوال پوچھ سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس جواب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان عیسائیوں سے اظہار برات کر دیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کیں، اللہ تعالیٰ کا شریک، بیوی اور بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ان باتوں سے بہت بلند و بالا اور بے حد عرفہ والا ہے۔ یہ آیت کریمہ عظمت و شان اور ایک عجیب خبر پر مشتمل ہے، اور یہ آیت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات آپ نے پوری رات اسی آیت کو آپ تکرار کرتے رہے، آیت نمبر 118 سورہ مائدہ کی، رات بھر آپ یہی آیت پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم۔ سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور کفر کرنا، ناشکری کرنا اللہ کی، قدر نہ کرنا اللہ کی، اور سب سے بڑا سچ وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر ایمان رکھے۔ سب سے بڑا سچ اور سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ اس دن فرمائیں گے کہ یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ یعنی جو مشرک ہیں، مشرکین کی معافی اور ان کی بخشش کی کوئی صورت نہیں ہوگی، البتہ توحید والوں کو ان کی توحید ضرور نفع پہنچائے گی، خواہ کتنے ہی گناہ گار ہوں۔ خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ، ابد الآباد، ان میں بستے رہیں گے، وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ جلوہ افروز رہیں گے، اور یہاں سے کبھی بھی نقل مکانی کر کے کسی اور جگہ نہیں جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی یعنی کامیابی ہے یہ، جس کو اللہ نے خود فوز عظیم فرمایا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی جو چیز آپ نے جیسے رکھ دی، جیسے بنا دی، جیسے اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کر دیا، جیسے سیٹ کر دیا، سب کچھ آپ کا ایسے ہی کیسے ہے۔ اب دنیا میں تو ایک فکر ہر وقت لاحق رہتی ہے، کہیں بیمار نہ ہو جائیں، کوئی بیماری نہ لگ جائے، ہر تھوڑے دنوں پہ ڈاکٹر سے چیک اپ کرائیں، یہ کریں وہ کریں، اور اس کے بعد یہ مرنے کا ایک الگ دھڑکا لگا ہوا ہے، کہیں مر نہ جائیں، ساری نعمتیں چھین نہ جائیں۔ یہ اور بات ہے کہ انسان غور کرے نہ کرے، لیکن ہے تو ایک یہ بات حقیقت تو ہے کہ ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ اگر ہمیشہ رہنا ہوتا تو لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے، جبکہ پتہ ہے مر جائیں گے تو پتہ نہیں سالہ سال اپنے گھروں کو بناتے اور سجاتے رہتے ہیں، ڈیکوریشن ختم ہو کے نہیں دیتی۔
دنیا کی چند روزہ عارضی اور فانی لذتوں کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں. سوچئے ذرا وہ گھر جہاں پہ کوئی دھڑکا ہی نہیں ہے، کوئی بری خبر ہی نہیں ہے، کوئی تکلیف دے، کوئی پریشان کن خبر آنی ہی نہیں ہے، اور اس میں ہمیشہ رہنا ہو. کیسی یعنی کامیابی، کیسی زندگی ہے وہ. انسان کو چاہیے کہ اس کے لیے اپنا سب کچھ لگا دے، اپنا سب کچھ مٹا دے، پھر بھی سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے. اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور ان کا رہنا بھی کیسے ہے کہ وہاں سے کبھی جگہ بھی نہیں بدلنا چاہیں گے. پھر اس کے علاوہ اس رہنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، رضی اللہ عنہم. کیا خوبصورت انداز ہے کہ اللہ ان سے راضی. اب تصور کیجئے، اب جو بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو کیا کہیں کہ کہہ دیتے ہیں کہ جن لوگوں سے اللہ راضی ہے نعوذ باللہ وہ اللہ ہی بن جاتے ہیں. اسی طرح کی باتیں لوگوں نے کہی ہیں. لیکن اللہ مومن بندوں سے راضی ہے، اللہ راضی ان سے ہو گیا. رضی اللہ یعنی یہ صیغے ایسے استعمال کیے ہیں کہ جو ماضی کے لیے دیکھیں کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا، اللہ ان سے راضی ہے، ہوگا نہیں ہے. وردوا عنہ، وردوا عنہ. اب دیکھیے کتنی بڑی کامیابی ہے. وردوان من اللہ اکبر، سورہ توبہ میں ہے نا. اللہ کی رضا مندی تو سب سے بڑھ کر، سب سے بڑی، سب سے عظیم تر نعمت ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ جلوہ افروز رہیں گے اور یہاں سے کبھی نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، وہ اللہ سے راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنا نوازا، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. یہ بڑی کامیابی ہے. ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی، اور کوئی کامیابی اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، سورہ صافات نے فرمایا ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. اور سورہ مطففین نے کیا فرمایا؟ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اور اسی میں چاہیے کہ رغبت کریں رغبت کرنے والے، للچانے والے، حرص کرنے والے، اسی کے لیے ساری محنت اپنی لگا دیں. لیکن حیرت اور افسوس ہے کہ شاید ہمیں ان باتوں پر وہ یقین نہیں ہے جو یقین ہونا چاہیے، کیونکہ ہم وہ کام ہی نہیں کر رہے ہیں کہ یہ کامیابی حاصل کریں. ہم نے تو دنیا کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دیا. جنت کی نعمتوں کا سن کے دنیا میں ان نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں. آپ دیکھ لیں کہ کیا روش اختیار کیے ہوئے ہیں. ویسے لگ رہا ہے کہ بس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، اس طرز پر زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے. کون سی ایسی برائی ہے، کون سا ایسا گناہ ہے جس میں آج مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے ملوث نہیں ہیں، انوالو نہیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. ان آیات کو پڑھ کر ذرا غور تو کریں کہ ہمارا ایمان کتنا ہے. اس پر اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے، ان دونوں کے درمیان میں ہے، سب پر اللہ کی بادشاہی ہے، سب پر اللہ کی حکومت ہے، سب پر اللہ تعالیٰ کی شہنشاہی ہے. اور وہ ہر چیز پر وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ تمام اشیاء کا خالق، مالک، متصرف اور قادر ہے. سب کچھ اسی کی ملکیت اور اسی کے قبضے قدرت اور مشیت کے تحت ہے. اس کا نہ کوئی نظیر، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی عدیل، نہ کوئی اس کا باپ، نہ بیٹا اور نہ بیوی ہے. اس کے سوا کوئی الہ بھی نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. سورہ مبارکہ کا اختتام بہت ہی خوبصورت انداز میں ہوا. یہاں پر ہر اس شخص کی، ہر اس گروہ کی، ہر اس فرقے کی جو یعنی کہنا چاہیے کہ من گھڑت باتیں تھیں، سب کی تردید ہو گئی. تو یہ خاتمہ، یہ اختتام نہایت مناسب ہے. یعنی اکیلا وہی زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کا، جن میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، اس سب کا بادشاہ ہے. اور یہ حق بھی اسی کا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے. عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا ان کی والدہ یا روح القدس یا کوئی اور، سب اس کے بندے ہیں جو کسی طرح الہ ہونے، معبود ہونے میں اس کے شریک قرار نہیں دیے جا سکتے، نہ تو عطائی اور نہ ذاتی. ٹھیک ہے. یہ تو لوگوں کو بنایا ہوا ہے کہ عطائی مختار ہیں، عطائی اختیار ہے، عطائی قدرت ہے، عطائی طاقت ہے، عطائی قوت ہے، عطائی تصرف ہے. یہ سب لوگوں کے بنائے ہوئے من گھڑت
بات ہے اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں فرمایا۔ تو سورہ مبارکہ کی یہ آخری آیت، آیت نمبر 120، یہاں پر آپ اگر غور کریں تو یہ آخری آیت گویا اس سورہ کریمہ، سورہ مبارکہ کے سر پر زرعی تاج ہے۔ سب شبہات کا ازالہ، سب گمراہیوں کا رد اور سب حقائق کا حاصل اور نچوڑ اس میں بیان فرما دیا۔ فرمایا زمین و آسمان اور ان میں خاکی، ناری، نوری، بے جان اور جاندار، بے شعور اور باشعور، جو کچھ بھی ہے سب اللہ وحدہ لا شریک کی ملکیت ہے۔ اس کے سوا اور کوئی الہ نہیں، کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں، سب اس کے بندے ہیں اور اس کے حکم کے پابند ہیں۔ ہر چیز اسی کے قبضہ اور قدرت میں ہے۔ وہ اگر کسی کو کوئی چیز نہ دے یا دے کر چھین لے تو کوئی دم نہیں مار سکتا، کوئی دلا نہیں سکتا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز دینا چاہے اور پوری دنیا نہ دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ سے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ دے کر رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کتنے بیٹے قتل ہوئے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اسی کے گھر میں۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کو جو ہے وہ جو نعمتیں ملی تھیں حسد کیا ان کے گھر والوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں تمام کر کے دکھایا۔ آپ دیکھیں کوئی بھی طاقت روک نہیں سکتی، جب اللہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، سارا زمانہ مل جائے کہ روک دے، نہیں روک سکتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دینا چاہے، پوری دنیا دینا چاہے تو کوئی اللہ تعالیٰ سے دلا بھی نہیں سکتا۔ یہ آپ دیکھیں شرک کے رد میں کیسے کیسے قرآن و احادیث میں باتیں بیان ہوئیں، اب نہ سمجھنے والوں کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے۔ اصل بنیاد ہماری یہی ہے، دنیاوی اور اخروی نجات کا دار و مدار بھی یہی ہے کہ توحید پر قائم ہو جائیں اور شرک کی مکمل نفی کریں۔ تو یہی ہے اصل میں ہماری بنیاد۔ اگر یہ بنیاد کھوکھلی ہو گئی، کمزور ہو گئی تو سب کچھ بیکار ہے۔ اور آج دیکھ لیں کہ بنیاد کمزور ہونے کی وجہ سے تمام برائی میں انسان مبتلا ہے۔ ان آیات کی تلاوت کرنے کے بعد بھی جو لوگ اب بھی نہ سمجھیں ان کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟ سوچئے ان کے لیے کیا چیز ہے، اب کون سی دوا آئے گی جو ان کو شفا ملے گی؟ ٹھیک ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بت کی پوجا سے مراد دراصل بزرگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی بت الگ چیز ہے، بزرگ الگ چیز ہیں۔ لوگوں نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے کہ وہ مزاروں پہ جو منتیں مانتے ہیں وہ ان کے لیے جائز ہے، بتوں کے پاس جا کے منتیں مانے تو ناجائز ہے۔ حالانکہ ہر بت جو ہے نا کوئی بزرگ ہی رہا ہے پہلے۔ اگر کسی کو ان باتوں پر یقین نہ آئے تو وہ قرآن مجید کو توجہ سے پڑھے۔ نوح علیہ السلام کے قوم کے جو بت ہیں اس کو توجہ سے پڑھے، قرآن مجید پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہر بت جو ہے پہلے بزرگ ہوا کرتا ہے، بعد میں اس کے نام کا بت بن جاتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، اگر غور کریں تو آپ کو دیر نہیں لگے گی کہ پیروں کی، فقیروں کی، مولویوں کی تصویروں کی پوجا ہو رہی ہے۔ تصویر آپ کیا کہیں گے اس کو؟ یہ بھی تو کسی کا بت ہے نا۔ اسی طریقے سے پیر بھی تو کسی نہ کسی صورت میں بت بن جاتا ہے۔ آپ سوچیں، آپ غور کریں، غور کرنا آپ کا کام ہے، میں نے تو صرف آپ کو دعوت دینی ہے، بات پہنچانی ہے، میرا کام تو آپ تک بات کو پہنچانا ہے۔ کسی کو سمجھ نہیں آئے تو پھر یہ ظاہر ہے یہ اس کو اپنے سمجھ کو بہتر کرنا چاہیے، ٹھیک کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہاں پر اس آیت میں جو ایک بات ہے نا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اس آیت کی شرح میں یہ دیکھیے، میں آپ کو خزائن العرفان ہی دکھا دوں، جن کے یعنی پیروکار لوگ سب سے زیادہ مزاروں کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں قبروں کی۔ وہ آپ دیکھیے کہ کیا لکھا ہے اس کے جواب میں 287۔ آئیے میں آپ کو دکھاؤں، یہ دیکھیے 287 ہے، روز قیامت عیسائیوں کی توبیخ کے لیے۔ کیا مطلب؟ عیسائیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، سرزنش کے لیے یا پنشمنٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ 288 پہ دیکھیے، اس خطاب کو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانپ جائیں گے۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ اس خطاب کو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانپ جائیں گے۔ سورہ احقاف دیکھیے، آیت نمبر 5 اور 6 آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون؟ احمد رضا کا ترجمہ ہے، جو اللہ کے سوا ایسوں کو پوجے
یہاں ترجمہ پوجے ہے، یدعو پکارنا بھی ہے، ٹھیک ہے اس کا معنی، اور یہاں تو دعا ہی ہے، یدعو من دون اللہ، ٹھیک ہے، جو اللہ کے سوا ایسوں کو پوجے یا ایسوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی نہ سنیں، قیامت تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتے، الی یوم القیامت وہم عن دعائہم غافلون، اور انہیں ان کی پوجا کی خبر تک نہیں، پوجا یہاں دعا ہے، دعا بھی پوجا ہی ہے، خبر بھی نہیں، غافل ہیں، غافلون، اور جب لوگوں کا حشر ہوگا، جس دن لوگ جمع کیے جائیں گے، وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان سے منکر ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے، غور فرمائیں، صاف یہاں کیا ظاہر ہے، اس سے مراد محض بت نہیں ہے، بلکہ وہ ہستیاں مراد ہیں جن سے کوئی بت یا قبر منسوب ہوتی ہے اور جن کو لوگ عقیدت سے پکارتے ہیں۔ اگر یقین نہیں آیا تو قرآن مجید کو بار بار پڑھیے، بار بار سمجھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دستگیری فرمائے، ہماری مدد فرمائے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے۔